آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ عادتیں دراصل بنتی کیسے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی بری عادت ہے یا کوئی ایڈکشن ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کون سی ایسی ٹرک ہے جس کا استعمال میں نے پرسنلی خود بھی کیا ہے، اور آپ بھی اس کا استعمال کر کے اپنی اس بری عادت سے نجات پا سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کی لت یعنی کہ آپ کی ایڈکشن ہے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم آج عادتوں کو نیورو سائنس کے ذریعے دیکھیں گے کہ دماغ کی جو سائنس ہے وہ کیا بتاتی ہے عادتیں بنانے اور عادتیں توڑنے کے بارے میں۔ کوئی بھی بری عادت یا پھر کوئی بھی عادت بنتی کیسے ہے؟ ہم جب بھی کسی ایسی ایکٹیویٹی یعنی کہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد نہ ہمیں مزہ آتا ہے، یا پھر ہمارے جو برین ہے اس میں ڈوپامین جو کہ خوشی کا ہارمون ہے یا پلیجر کا ہارمون ہے، ریوارڈ کا، وہ ریلیز ہوتا ہے، تو اس کے بعد نا ہمارا جو برین ہے وہ ہمیں ری انفورسمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک بار آپ نے کچھ ایسا کھایا جس سے آپ کے دماغ میں پلیجر کا ہارمون ریلیز ہوا یعنی کہ ڈوپامین ریلیز ہوا، تو آپ کا برین اب آپ کو بولے گا کہ بار بار ویسا کھانا کھاؤ، یا پھر بار بار نہ صحیح تو ایک دو دن بعد وہ آپ کو ری انفورس یعنی کہ دوبارہ سے وہ حرکت وہ ایکٹیویٹی کرنے کو بولے گا۔ اور یہ جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ بار بار کرنا، دوبارہ اس ایکٹیویٹی کو انجام دینا، یہ ہمارا برین صرف ان سرگرمیوں کی جانب رکھتا ہے جس سے پلیجر ملتا ہے ہمیں، جس سے ہمیں مزہ آتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ کسی خاص سرگرمی یا پھر کسی خاص ایکٹیویٹی کو پہلی بار انجام دیتے ہیں تو آپ کو تب تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کا جو برین ہے نا وہ تبدیل ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو پہلے پلیجر دیتی تھی آہستہ آہستہ اس کا پلیجر یعنی کہ اس کا مزہ کم ہونے لگتا ہے۔ آپ کا برین بار بار آپ کو ری انفورس تو کرتا ہے کہ آؤ دوبارہ سے وہ کام کریں، مجھے دوبارہ سے وہ ڈوپامین چاہیے، لیکن آپ جب وہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ویسا مزہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ری انفورسمنٹ کی وجہ سے آپ کے برین میں جو آپ کا ہیبٹ سرکٹ ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ چیز وہ ایکٹیویٹی جسے آپ نے مزے کے لیے شروع کیا تھا وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ اب آپ کو مزہ تو ویسا نہیں آ رہا جیسا پہلی بار کرنے سے آیا ہے، لیکن اب وہ آپ کی عادت بن چکی ہے، آپ کے برین میں ہیبٹ سرکٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، اور اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آٹو موڈ پر اس کام کو کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بریانی میں نے پہلی بار کھلائی، آپ نے کھائی، آپ کو پسند آئی، آپ نے بولا واہ کیا مزے کی ڈش ہے، لیکن فرض کریں کہ اب آپ کا برین دوبارہ بریانی مانگ رہا ہے، میں آپ کو دوبارہ دے رہی ہوں، ہفتے میں 2-3 بار ہی دے رہی ہوں، لیکن آپ مسلسل سے کھایا جا رہا ہے، آپ کی ڈائٹ کا وہ حصہ بن گیا ہے۔ اب آپ کو اس بریانی سے جو پہلی بار پلیجر ملا تھا اب وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ بہت ہی تھکی ہوئی مثال ہے یہ، لیکن پھر بھی ایک ایگزامپل تو ہے، ایزی سی ایگزامپل ہے، اور ہم سب اس چیز سے گزرتے ہیں کیونکہ کھانے کو لے کر ہم سب کی عادتیں بہت بری ہیں۔ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو بریانی ہے وہ بورنگ ہوتی جائے گی، بریانی تو بورنگ ہوتی جائے گی، لیکن آپ سے اب نا جو ہیلدی کھانا ہے یا پھر جو کم تیل والا کھانا ہے، جو کم ٹیسٹی کھانا ہے وہ نہیں کھایا جائے گا۔ یہاں پر ایک مثال میں آپ کو ویڈیو گیمز کی بھی دوں گی کہ آپ جب پہلی بار ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، بولتے ہیں واہ یار مزہ آ گیا، کیا زبردست ٹائم پاس ہوا میرا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو گیم جو ہے نا اس کا مزہ کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ شروع کا 1 گھنٹہ تو آپ کو مزہ آتا ہے، لیکن 3-4 گھنٹے آپ بہت میزریبل فیل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ موبائل فون یا پھر کمپیوٹر کیسے آف کروں، کیسے سائڈ پہ کروں۔ آپ بالکل آٹو موڈ پر بنا کچھ سوچے سمجھے 4-4 5-5 گھنٹے 8-8 گھنٹے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ جو ڈوپامین ہے وہ آپ کے برین میں ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا۔ دوستو آپ کی جو ہیبٹس ہیں نا وہ اسی طرح سے بنتی ہیں۔ ایک چیز جس سے آپ کبھی خواہ مخواہ ایسے ہی مزے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آگے چل کر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ تمام تر رویے جو آپ لاشعوری طور پر یعنی کہ انکانشیسلی کرتے رہتے ہیں، اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کی ہیبٹس یعنی کہ آپ کی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ آٹو موڈ پر ہوتی ہیں۔ اب ایک دن آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ بھائی میری تو عادت ہو گئی ہے یا پھر مجھے لت ہو گئی ویڈیو گیمز کھیلنے کی، مجھے اب اس عادت کو بدلنا ہے۔ اب آپ بہت شعور یافتہ ہو گئے، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں 8-8 گھنٹے ضائع کر رہا ہوں سارا دن ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنی اس عادت کو چینج کروں اور جو میرا ٹائم ہے وہ میں پروڈکٹیو کاموں میں لگاؤں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی اس عادت کو کنٹرول کریں گے کانشیس ہو کر، یعنی کہ شعور یافتہ ہو کر۔ آپ کہیں گے کہ یار مجھے اپنا ویڈیو گیمز نہیں کھیلنا، میں کل سے ویڈیو گیمز یا تو کھیلنا کم کر دوں گا یا پھر چھوڑ دوں گا۔ یہ آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں یا پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کنٹرول کرنا ہے، اور سم ٹائمز آپ کنٹرول بھی کرتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ، جتنی آپ کی ول پاور ہے
اتنا ہی آپ جو ہے نا وہ اپنی اس عادت کو کنٹرول کرنا چاہیں گے. اور جو کنٹرول کرنے میں آپ کے برین میں جو حصہ انوالو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں فرنٹل لوبس. وہاں پر جو سرکٹ بنتے ہیں وہ آپ کو آپ کی عادتوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نا کہ اب آپ نے 1 مہینہ صبر کر لیا, 2 مہینہ صبر کر لیا, لیکن دوبارہ سے وہی پرانی عادتوں پہ آپ پہنچ گئے. دوبارہ وہی 8-8 گھنٹے گیم کھیلا جا رہا ہے, وہی آپ پورن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ول پاور کی بنیاد پر آپ زیادہ لمبا عرصہ چینج نہیں لا سکتے, کیونکہ ول پاور لمیٹڈ ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مہینہ 2 مہینہ اپنی عادت کو کنٹرول کرنے کے بعد دوبارہ سے وہی حرکتیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو ہم نے چھوڑی ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی لت میں مبتلا ہوتا ہے نا تو وہاں پر پلیجر انوالو ہوتا ہے. آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں یا پورن ویڈیو دیکھتے ہیں یا پھر آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں یا پھر کچھ بھی ایسا جو آپ کو پلیجر دے رہا ہے, جب آپ وہ کرتے ہیں نا تو اس میں پلیجر انوالو ہے. لیکن جب آپ اپنی اس عادت کو کنٹرول کرتے ہیں نا تو وہاں پر پلیجر انوالو نہیں ہوتا. عادت کو بنانے میں تو پلیجر ہے, لیکن اب خود کو روکنے میں پلیجر نہیں ہے. جب اس میں پلیجر نہیں ہے تو ری انفورسمنٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. وہ آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ ہاں چلو چھوڑو, ہمیں تو سگریٹ نہیں پینی, دفع کرو, ہم تو جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں. وہ کہے گا نہیں, مجھے چاہیے, مجھے پلیجر چاہیے. اور جو روکنے والا آپ کا جو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اس کنٹرول میں پلیجر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ 1-2 مہینے بعد واپس سے اپنی پرانی عادتوں پر چلے جاتے ہیں. یہاں پر اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں تو کچھ اس طرح سے ہوگی. فرض کریں کہ میں نے جو چاکلیٹ کیک ہے میرے سامنے پڑا ہے اور میں نے اس کو پہلی بار کھایا تو مجھے پلیجر ملا, اور اب 1-2 دن بعد میرا برین مجھے دوبارہ بولے گا کہ یار وہ چاکلیٹ کیک تو ذرا کھانا, تم بڑا مزہ آیا تھا وہ کھا کر. وہاں پر تو مجھے ری انفورسمنٹ مل گئی, مجھے موٹیویشن مل گئی, مجھے برین کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور چاکلیٹ کیک کھاؤ. لیکن جب میں اپنے برین کو بولوں گی کہ مجھے نہیں کھانا چاکلیٹ کیک کیونکہ وہ میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, تو میرا برین میرا ساتھ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس میں پلیجر نہیں ہے. وہ مجھے ری انفورس نہیں کرے گا, وہ مجھے دوبارہ سے وہ مجھے اس بیہیویئر پر اپریشیٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وہاں پر کیا نہیں ہے, پلیجر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری کچھ بری عادتیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں جن میں پلیجر انوالو ہوتا ہے, پلیجر والا سرکٹ انوالو ہوتا ہے, تو پھر جب ہم اسے کنٹرول کرتا ہے نا تو کنٹرول والے سرکٹ میں نا پلیجر نہیں ہوتا. جب پلیجر نہیں ہوتا تو ہم موٹیویٹ نہیں ہوتے اور ہمیں کریونگ ہوتی ہے اپنی اس پرانی عادت پر واپس جانے کی, اور وہ 1-2 مہینے بعد ہم دوبارہ سے وہی پرانے کام کرنے لگتے ہیں. عادتوں کی اس نیورو سائنس کو سمجھتے ہوئے آج میں آپ سے ایک ٹرک شیئر کروں گی. یہ جو ٹرک ہے نا یہ میری اپنی پرسنل لائف میں میرے بہت کام آئی ہے, اور بہت ممکن ہے کہ آپ کے بھی کام آئے اگر آپ اس کو آزمائیں تو. اپنی بری عادتوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو ٹرک سب سے کارآمد ثابت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اویئرنیس. جب آپ اپنے ایکشن کو لے کر ہائپر اویئر ہوتا ہے نا تو وہاں سے معاملات بدلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو عادت ہے نا وہ آٹو موڈ پر ہے, وہ انکانشیس بیہیویئر ہے, آپ کے شعور میں نہیں, آپ بنا سوچے سمجھے روزانہ 8 گھنٹے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور آپ خود کو روک نہیں پا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اپنی اس عادت سے اویئر ہو جاتے ہیں اور آپ اس عادت کو انکانشیس سے لا کر کانشیس میں لے کر آتے ہیں تو وہاں سے جو گیم ہے نا وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. وہیں سے آپ کے برین میں ایک نیا سرکٹ بننا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے فرنٹل لوب میں, جو کہ آپ کو مدد کرتا ہے اپنی اس پرانی عادت کو ختم کرنے میں اور کنٹرول حاصل کرنے میں. میری والی جو یہ ٹرک ہے نا اس میں آپ نے اپنے آپ کو نا روکنا نہیں ہوتا, وہ ویڈیو گیم کھیلنے سے یا پھر جو بھی آپ کر رہے ہیں, جو بھی آپ کی عادت ہے, جو آپ کا بیہیویئر ہے, آپ نے اس سے خود کو روکنا نہیں ہے, کیونکہ آپ روکیں گے تو زیادہ لمبا عرصہ نہیں چل پائیں گے. آپ نے اس عادت کی جڑ میں جا کرنا اس کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ وہ آگے چل کر آپ کے مکمل کنٹرول میں آ جائے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں انٹینشنل یوزیج آف بیڈ ہیبٹ. کہ آپ کی جو بیڈ ہیبٹ ہے جب آپ وہ کرنے لگتا ہے نا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود کو یہ نہیں بولنا کہ مجھے بس کل سے یہ نہیں کرنی, بلکہ آپ نے اپنے آپ کو نوٹ کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے. جب آپ وہ ایکٹیویٹی کرنے لگیں گے نا تو اس وقت آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اپنی پوری باڈی کا, اپنی سوچوں کا, اپنے تھاٹس کا, اپنے ایموشن کا جائزہ لینا ہے. لیکن آپ نے خود کو یہ نہیں بولنا کہ خبردار جو تم نے یہ کیا, تو جو آپ کی کریونگ ہے آپ نے اسے دبانا, اسے سپریس نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اسے آبزرو کرنا ہے, اس کو دیکھنا, اس کا مشاہدہ کرنا ہے. لوگ لت میں مبتلا ہوتے ہیں نا ان کو اپنی انٹرنل ایموشنل اسٹیٹ یعنی کہ ان کے اندر جو جذباتی کیفیت ہے, اندرونی جذباتی کیفیت ہے, اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں اپنی ول پاور کے ذریعے تو کچھ ہی دنوں بعد جب سٹریس بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آپ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے زندگی میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ
खफा होता है, वो अच्छे दिन नहीं होते, वो बुरे दिन होते हैं। तो उसमें उनका जो स्ट्रेस है वो बिल्ड हो रहा होता है, उन्हें पता तो होता नहीं अपने इमोशंस के बारे में। तो एक दिन स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है, उनके स्ट्रेस का जो घड़ा है वो बिल्कुल भर जाता है, और वो दोबारा से वो आदत, उस आदत में दोबारा से चले जाता है जिसको छोड़ने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की होती है। यही वजह है कि आपको बहुत स्लो प्रोग्रेस की जरूरत है। आपको सबसे पहले अवेयर होने की जरूरत है कि आप क्यों किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सोचे समझे बगैर। क्या इमोशंस हैं आपके उस बिहेवियर को करते हुए। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मुझे भी फूड एडिक्शन रह चुकी है। खाने को लेकर, खाने के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था वो काफी अनहेल्दी था। तो जब मैंने डाइट करना शुरू किया तो अपने विल पावर की बुनियाद पर मैं 6-7 महीना तो चल पड़ी, मतलब मैंने वेट कम किया और काफी मोटिवेटेड थी। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, या फिर मैं वो पुरानी आदतें जो हैं उन पर वापस लौट रही हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने इस मसले का हल निकालना चाहा तो मुझे माइंडफुलनेस के बारे में पता चला। मुझे अंदाजा हुआ कि दरअसल मुझे अपने इमोशंस के बारे में माइंडफुल होने की जरूरत है, कि वो कौन सा टाइम है, वो कौन से इमोशंस हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं। और जब वो मुझे ट्रिगर करती हैं तो मैं लाशऊरी तौर पर और आदतन, यानी कि हैबिचुअली मैं खाने की तरफ दौड़ती हूँ। मुझे जंक फूड चाहिए या फिर मुझे मीठा खाना है, क्योंकि मैं उसके जरिए प्लेजर हासिल करती हूँ। और जो मेरे इमोशंस हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, वो जब सतह पर आते हैं, वो जब मुझे परेशान करते हैं, तो मैं उनको दबाने के लिए या उनसे दूर भागने के लिए वो जो जंक फूड है उसे कंज्यूम करती हूँ, उसे खाती हूँ। इस माइंडफुलनेस से होता है कि आप अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं, अपने इमोशंस को स्कैन करते हैं, आपको अपने बारे में बहुत गहराई में पता चलता है। फिर आपको मालूम होता है कि जब भी आपको क्रेविंग होती है ना, तो आप अपने आप को रोकते नहीं है, आप बैठते हैं, वो जो चिप्स का पैकेट है वो आपने खोला, ठीक है, आप उसे खाते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर क्या है, बॉडी में क्या फीलिंग आ रही है, क्या ये चिप्स का पैकेट क्यों इतना कंट्रोल कर रहा है मुझे, वो कौन सी फीलिंग है जिससे मैं भागना चाह रही हूँ, वो कौन सा दुख है जो अंदर खाया जा रहा है, या फिर क्या है ऐसा, कौन से इमोशंस हैं जिनको मैं महसूस नहीं करना चाहती। तो जब आप अवेयरनेस से काम लेते हैं ना, और आप हर बार जब आपकी वो आदत है वो करने बैठते हैं और आप फुल्ली अवेयर होते हैं, फुल्ली आपको पता होता है, आप ऑब्जर्वर बने होते हैं, आप अपने आप को वो हरकत करते हुए देख रहे होते हैं। इस तरह से होता ये है कि आपके ब्रेन में जो प्लेजर सर्किट है और जो आपका फ्रंटल लोब में जो कंट्रोल वाला सर्किट है, उन दोनों के दरमियान स्लोली एक कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, एक राब्ता बनना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो दिन ब दिन कम होती जाती हैं, क्योंकि आप अपने इमोशनल स्टेट को समझने लगते हैं। आप बहुत गहराई में जाकर जो जड़ है, जो वजह है आपकी बुरी आदत की, आप उसको खत्म करने लगते हैं। और वैसे ही मैंने आपको शैडो वाली वीडियो में क्या बताया था कि जब तक कोई चीज आपके लाशऊर में है वो आप पर हावी है, लेकिन जैसे ही आप उसे अपने शऊर यानी कि अवेयरनेस में ले आते हैं, उसकी ताकत खत्म होना शुरू हो जाती है। तो जो भी चीज आपको उकसा रही है, या फिर आपकी एडिक्शन है, या जो आपको आपका बिहेवियर है, आप उसे करें, लेकिन इस बार उसे अवेयर होकर करें, फुल इंटेंशन के साथ देखें, गौर करें, अपने आप को करते हुए देखें कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको बहुत हंसी भी आएगी अपने ऊपर, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी उस आदत पर, अपने जज्बात पर अपने ऊपर कंट्रोल ले आएंगे। और ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है कि किसी वक्त में जब कुछ दिन ऐसे होते हैं जिंदगी में कि जब इंसान दुखी होता है या फिर बोर होता है, या फिर हर किस्म के हालात देखने पड़ते हैं आपको ना लाइफ में, तो जब भी कभी मैं दोबारा से अपनी पुरानी आदतों की तरफ जाती तो मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती, मैं देखती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वो चिप्स का पैकेट खाते हुए मैं अपने आप को देखती और मुझे हंसी भी आती बहुत कि हाँ, मैं अपने इमोशंस से भाग रही हूँ, मैं अपने दर्द से भाग रही हूँ, या फिर जो डिफिकल्ट जज्बात हैं मैं उनसे छुपना चाह रही हूँ, लेकिन मैं अवेयर थी। और इस अवेयरनेस का फायदा ये होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता 4 साल के अरसे में, 4 years, जी हाँ, टाइम लगता है, वक्त लगता है ब्रेन में नए सर्किट्स को बनने में। तो 4 साल के अरसे में मुझे अपने ऊपर इतना कंट्रोल आ गया है कि अब मुझे जब भी कोई क्रेविंग होती है तो ज्यादा नहीं, बस कुछ देर में ही मैं उसे सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कौन से इमोशंस है जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है, और मैं किस चीज से भाग रही हूँ। तो जब मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, माइंडफुल रहती हूँ, पॉज हो जाती हूँ, तो फिर मुझसे वो हरकत अब नहीं होती जो पहले होती थी, जो पहले मेरी आदतें थी। अब मेरा उन पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल आ चुका है। लेकिन इस कंट्रोल को हासिल करने में ना 10,000 बार आप फेल होते हैं। आप वो हरकत करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आपको 10,000 बार गिरने के बाद उठना भी आना चाहिए। आपने ये नहीं करना कि अगर आज आपने वो हरकत कर ली तो कल आप मायूस हैं कि नहीं यार, ये मेरे बस का काम ही नहीं है, मैं तो हूं ही निकम्मा। ऐसा नहीं करना आपने, मेरी वाली हरकत नहीं करनी, मुझे तभी 4 साल लगे। तो आपने दोबारा कल उठना है, आपने दोबारा से कहना है कि नहीं यार, मैं आज अपने आप को और भी डीपली ऑब्जर्व करूंगा
और यहाँ पर ऑनेस्टी की बहुत जरूरत होती है कि आपने बिल्कुल ना ईमानदारी के साथ बोलना है कि हाँ यार मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए, या फिर मैं बोर नहीं होना चाहती, या बहुत से आपके अपने मसले मसाइल होंगे तो आपने ना उन्हें एक्सेप्ट करना है। यूं करते कराते एक दिन वो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा जब आपको अपनी आदत पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल आ जाएगा। याद रखें कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत इंटेलिजेंट डिजाइन है, लेकिन उस ब्रेन में जो है ना वो नए सर्किट्स बनाने और पुराने सर्किट्स को खत्म करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, बार बार कोशिश करना लगता है, सब्र। शेम आपने नहीं करना अपने आप को। मैंने बहुत शेम किया इस तब्दीली के सफर में, तो आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि शेम आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। आपने खुद को मौका देना है, ऑब्जर्वर बनना है, माइंडफुल होना है, अवेयर रहना है। हैबिट्स के मुतालिक, एडिक्शन के मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।